السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 34۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر سے کام لیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یا وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ میرے بھائیوں، جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے فرشتوں کے سامنے، جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے سامنے ثابت ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے بات کو مان کر کے، اللہ کا کہنا مانتے ہوئے، اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ سجدہ جو تھا کون سا سجدہ تھا؟ تو میرے بھائیوں، یہ سجدہ جو تھا آدم علیہ السلام کے اکرام کے طور پر، تعظیم کے طور پر، نہ کہ وہ سجدہ جو ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے کرتے ہیں، یعنی عبادت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و اکرام کے طور پر تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سب نے آدم کو سجدہ کیا، نہ کہ آدم کی طرف سجدہ کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی طرف رک کر کے سجدہ کیا، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر اسجدوا لآدم آیا، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا الی آدم نہیں آیا ہے کہ آدم کی طرف رک کر کے سجدہ کرو۔ جیسے قرآن میں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، اللہ نے کہا سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو۔ اب یہ سجدہ جو تعظیم کے طور پر یا اکرام کے طور پر تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، فرشتوں نے کیا، لیکن ہماری شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ بھی، اکرام کے طور پر بھی سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث، حدیث نمبر 1159، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کا کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، لیکن یہ تعظیمی طور پر سجدہ کرنا بھی کسی انسان کے لیے ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ تکبر، حسد کی بنا پر۔ یہ حسد اور تکبر یہ پہلا ایسا گناہ ہے جو آسمان کے اوپر سب سے پہلا گناہ یہی پایا گیا، اور اس کا ارتکاب کرنے والا کون تھا؟ ابلیس۔ میرے بھائیوں، ابلیس یہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ کہف، آیت نمبر 50،
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، یہاں پر ابلیس کو اللہ نے حکم نہیں دیا، اس آیت میں نہیں ہے، لیکن باقاعدہ قرآن میں دوسری آیت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ تم بھی آدم کا سجدہ کرو۔ وہ کون سی آیت؟ قرآن کریم پارہ نمبر 8 سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت نمبر 12، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ یعنی ابلیس سے اللہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تو میرے بھائیو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہی کہا تھا قال انا خیر من، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے سامنے آگ کہاں ہے، اسی لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے اندر تکبر آ گیا، حسد آ گیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کیا کہا؟ قال فاہبط منہا، یہاں سے آسمان سے تو اتر، اللہ نے دھتکار دیا، آسمان سے تو اتر، فما یکون لک، تم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کر کے تکبر کرے۔ اللہ نے کہا تو ذلیلوں میں سے یہاں سے اتر جا، تجھے یہاں رہنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے میرے بھائیو۔ تو یہ حسد اور کبر ایسا گناہ ہے کہ یہ سب سے پہلا آسمان پر ابلیس نے اس کا ارتکاب کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے دھتکار کر کے ملعون قرار دے کر کے اللہ نے اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ بلکہ اس کی آپ پورا تفصیل اور غور سے اگر آپ کو مکمل پڑھنا ہو، سورہ صاد اٹھائیے، سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے 78 تک پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں، یعنی جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں، پیدا کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ دیکھیے اللہ نے حکم دیا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں بنا لوں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے بعد میں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو میرے بھائیو اللہ نے قرآن میں کہا سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ابلیس سے کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ دیکھیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے، بیدیہ کا لفظ آیا ہے، تثنیہ کا لفظ، یعنی اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو کہا کہ تجھ کو کس چیز نے منع کیا؟ وہاں بھی ابلیس نے یہی جواب دیا۔ اللہ نے پوچھا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو گھمنڈ میں آ گیا ہے، کیا تیرے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے، یا پھر تو بلند درجہ والوں میں سے؟ تو میرے بھائی اس نے کیا جواب دیا؟ وہاں بھی یہی کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل، تو مردود ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہاں مردود کہا کہ مردود ہے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، پھٹکار ہے، تو یہاں سے نکل کر کے جا۔ تو میرے بھائیو ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے جب تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو
تو یہ تکبر، یہ حسد ایسا گناہ ہے جو آسمان کے اوپر بھی سب سے پہلا پایا گیا، اور میرے بھائیوں یہ حسد یہ ایسا گناہ ہے جو زمین کے اوپر بھی سب سے پہلا یہی پایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام ہی کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو حسد کی بنا پر ہی قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ کسی موقع پر آپ اس کو سنتے ہیں، بار بار انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، حسد کی بنا پر اس نے اپنے بھائی کو کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی اللہ کے راستے میں، اور حابیل کی جب قربانی نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں اس طریقے سے اس نے اپنے بھائی کو ہی مار دیا۔ تو ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے اندر سے کبر، حسد، تکبر ایسی بیماریاں جو ہیں نکال کر کے پھینکیں، اپنی اصلاح کریں میرے بھائیوں، ورنہ یہ کبر لے کر کے ہم جنت کے مستحق کبھی نہیں بن پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔